حمزہ شہباز کا ذرا دوبارہ سنوا دیجیے. وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بچیاں جو ہیں جب تک زندہ رہیں گی ان کی یتیمی، ان کی مسکینی ان کو کیا کیا دکھ دیتی رہے گی. یہ بچیاں میرا خیال ہے حمزہ شہباز سے ہی سوال کر رہی تھیں جس کے ابھی ہم نے شارٹ سنوایا. ذرا سنوائیے گا جی دوبارہ. اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنا شروع ہو گئے. ان بچوں کو انصاف دلانا ہے. آج نہیں، ساری زندگی یتیمی کے سائے ان کے سر پہ منڈلائیں گے. ہر قدم پر باپ کی شفقت سے وہ بیٹی اور بیٹا محروم رہیں گے. ماں کا پیار جو ہے ان کے نصیب سے چلا گیا، ان کی دنیا اجڑ گئی. جب تک ان قاتلوں کو وہیں پر جب تک ان کو پھانسی نہیں ہوتی، یہ دکھ بھرا واقعہ جو ہے یہ وہیں اس کے زخم رہیں گے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سانحہ ماڈل ٹاؤن کی متاثرہ دو بچیاں بسمہ امجد اور عائشہ امجد. یہ دونوں بہنیں ہیں اور ان کی والدہ اور ان کی پھپھو سانحہ ماڈل ٹاؤن کے نتیجے میں پولیس کی فائرنگ سے شہید ہوئی تھیں. سب سے پہلے میں بسمہ سے پوچھوں گا. بسمہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا، یہ آپ نے حمزہ شہباز کا بھی آپ نے سنا ہوگا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ انصاف ملنا چاہیے. تو میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ کیا آپ کو انصاف مل چکا ہے؟ کیا آپ مطمئن ہیں اب تک جو پچھلی حکومت نے کیا، جو اب تک کی کارروائی ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو سانحہ ساہیوال ایک واقعی افسوسناک اور دردناک سانحہ ہے جس نے سانحہ ماڈل ٹاؤن کی یاد دوبارہ تازہ کر دی. لیکن جو حمزہ شہباز شریف کہہ رہے ہیں ان کو شاید خدا کا خوف نہیں کہ انہوں نے کہا کہ ان بچوں سے ان کے ماں باپ کا سایہ چھن گیا. آپ کو یاد ہو تو 17 جون والے دن ہم سے بھی ہماری ماما چھین لی گئی تھی. نہتی اور معصوم تھی میری ماما اور میری پھپھو. اس دن نہ صرف میری ماما اور میری پھپھو چھینی گئی بلکہ اس دن کئی بیٹیوں سے ان کے باپ کا سایہ چھین لیا گیا، کئی بہنوں سے ان کے بھائی چھین لیے گئے. 100 لوگوں کو انہوں نے گولیاں ماری اور ایسے گولیوں کی بوچھار تھی کہ جیسے آگے انسان نہیں کوئی جانور ہے یا کوئی دوسری مخلوق ہے. پاکستان کے محافظ نہیں ہیں. جیسے برما اور کشمیر میں ظلم ہوتا ہے ویسے سانحہ ماڈل ٹاؤن والے دن ظلم ہو رہا تھا. نام نہاد محافظوں نے اپنی ہی ریاست کے بندوں کے اوپر گولیوں کے بچھاڑ کرتی. یہ ہمیں کیا انصاف دلائیں گے؟ یہ ہمارے خود قاتل ہیں. پہلے آپ اپنے گریبان میں تو جا کر دیکھیں کہ آپ خود سانحہ ماڈل ٹاؤن میں ایک ملزم ہیں. آپ ان بچوں کی کیا داد رسی کر سکتے ہیں؟ اچھا عائشہ آپ بتائیں کہ حمزہ نے کہا کہ حمزہ شہباز نے کہ ان کو جب تک اسی جگہ پہ جا کے سزائے موت اور پھانسی پہ نہیں لٹکایا جاتا تب تک وہ سکون سے نہیں بیٹھیں گے. تو کیا سانحہ ماڈل ٹاؤن کے جتنے بھی ملزمان تھے کیا ان میں سے کسی کو سزا ملی آج تک؟ اور کیا آپ اس ڈیمانڈ کی حمایت کرتی ہیں جو حمزہ شہباز نے کی ہے؟ السلام علیکم. پہلے تو دیکھیں سانحہ ساہیوال بہت دکھ بھرا ہے واقعہ ہے. اس میں جو بچیاں گئی ہیں وہ بھی میری اپنی بہنوں کی طرح ہیں کہ جیسے ان کے سر سے ان کے ماں باپ کا سایہ چھین لیا گیا. سانحہ ماڈل ٹاؤن 17 جون والے دن مجھ سے میری ماما کا سایہ ساری زندگی کے لیے چھین لیا گیا. اور تم ان کو کیا داد رسی کرنے گئے ہو کہ تم نے تو مجھ سے میری ماما اور میری پھپھو بلکہ مجھ سے تم نے میری 2 مائیں چھینی ہیں اور تمہیں شرم نہیں آتی ایسی بات کرتے ہوئے؟ سانحہ ماڈل ٹاؤن کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ ہم ان کو ابھی تک ان کا کیا یہ محاسبہ کریں گے؟ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ ہم 2 ماہ تک ہماری FIR درج ہوئی، 4.5 سال سے زیادہ عرصہ ہو جانے لگا ہے. ابھی تک قاتلوں کو کوئی کیفر کردار تک نہیں پہنچائے گا. ہم نے تو اپنی GIT کی رپورٹ، اگر یہ اتنے صاف تھے تو ہم GIT رپورٹ وہ بھی قانونی طریقے سے، باقر نجفی کی رپورٹ کتنے عرصے بعد جا کے پبلش ہوئی، وہ بھی اتنی محنت اور اتنی جہد کے بعد. تو یہ کیا انصاف؟ ہم کیا توقع کرتے ہیں؟ اب چیف جسٹس کا شکریہ کہ ان کے حکم پر ایک غیر جانبدار تشکیل ہوئی. ان کی حکومت میں تو غیر جانبدار تشکیل بھی نہیں تھی ہو سکی GIT کے، جس میں سارے ملزموں کو نامزد. بھٹی صاحب آپ کچھ؟ اچھا بسمہ بیٹا میں آپ سے سوال کرتا ہوں. اس دن میں نے وہ قیامت کا منظر خود بیٹا دیکھا ہے. وہ آپ کا درد تو کوئی نہیں بانٹ سکتا. آپ کیا سمجھئے جتنی دیر نون لیگ کی حکومت رہی آپ کے ساتھ انصاف ہوا؟ اور اگر انصاف نہیں ہوا باقر نجوی کی رپورٹ 2 سال دبائے رکھی،
اس کا آرڈر نہیں دیا گیا, آپ کو بتایا نہیں گیا, آپ کے ورثہ فیملی والوں کو شہید جو ہو گئے تھے ان کو قاتل بنا دیا. آپ موجودہ وزیر اعظم سے مطالبہ کرتے ہیں ثانیہ مرڈر کے لیے ٹاؤن کے ملزمان کو کیا سزا دی جائے, اور آپ کے خیال میں ملزمان کون ہے, اصل ذمہ دار کون ہے ثانیہ مرڈر ٹاؤن میں بے گناہ لوگوں کو شہید کرنے والا ہے؟ جی سب سے پہلے تو بالکل ہمارے جو ملزم ہیں وہ رانا ثناء اللہ, شہباز شریف, جتنے بھی نامزد جے ٹی سارے ہمارے ملزم ہیں. یہ ہمارے قاتل ہیں, نواز شریف, شہباز شریف, رانا ثناء اللہ, یہ سب ہمارے قاتل ہیں. اور میں عمران خان صاحب سے یہی کہوں گی کہ آپ جب آپ حکومت میں اقتدار میں نہیں تھے, آپ کہتے تھے کہ ہم جب اقتدار میں آئیں گے ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے شہداء کو انصاف ضرور دلائیں گے, لیکن ہم آج ایک منٹ کے لیے وقفے کا ٹائم ہوا ہے, ذرا وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. ARY سہولت کمیٹی اب ₹1,00,000 کی کمیٹی کھلے مہینے میں 2 بار. گھر, موٹر بائک, عمرہ, ٹوری, ایجوکیشن, الیکٹرانکس اور ہالیڈیز جیسی سہولتیں سے بھری کمیٹی, اور لکی ڈرا کے لکی ونر کی بقایا ایک ساتھ معاف. کمیٹی کھولنے پر آپ لے سکتے ہیں سپر پاور اور دیگر برانڈز کی بائکس, زی انٹرنیشنل اسکول میں ایجوکیشن, بحریہ ٹاؤن میں اپنا گھر, RY ٹور سے عمرہ اور ٹریول پیکیجز. تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ARY ای سہولت بازار یا بزنس الائنس پر. کال کریں 021-111-000-162 یا وزٹ کریں www.arysahoulatbazar.pk. خوشیوں بھری ARY سہولت کمیٹی, پاورڈ بائی ARY سہولت والٹ.